اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ علامہ محمد اقبال کی تعلیم ڈسکس کرتے ہیں۔ اقبال جوانوں کو کیا خاص پیغام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش۔ جو مومن ہے، جو مرد مومن ہے، جو جوان ہے، اس کی آسمان والوں کے ساتھ رقیبانہ تعلقات ہیں۔ یعنی کہ آسمان والے کون؟ فرشتے۔ ہمارا جہان ناسوت ہے، ہم انسان ناسوت میں رہتے ہیں، لیکن اس کی انسان کی بلندیوں، بلند پرواز، بلند مراتب، بلند مقامات کی وجہ سے فرشتے اسے چڑھتے ہیں۔ افلاک سے اس کی حریفانہ کشاکش، خاک کی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ انسان کا جسم خاک کا بنا ہوا ہے، لیکن انسان کے اندر کی جو مخلوقیں ہیں، جس کو اقبال نے شاہین کہا یا جس کو خودی کہا، وہ کیا ہے؟ وہ نور سے تخلیق کی گئی ہیں۔ اب یہ شاہین ہیں، انسان کے اندر 7 فرشتے ہیں جس کو اقبال نے شاہین کہا ہے۔ یہ انسان کے اندر 7 جبرائیل رہتے ہیں جس کو اقبال نے شاہین کہا۔ اب یہ بھی فرشتوں کی طرح یہ جسم سے نکلتے ہیں اور فرشتوں کی طرح دوسرے جہانوں تک پرواز کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا اقبال؟ کہتے ہیں جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں۔ اگر یہ خودی زندہ ہو جائے، انسان کے لطائف زندہ ہو جائیں، یہ انسان کے اندر انسان کی ہم شکل 7 جبرائیل جو رہتے ہیں، اگر یہ زندہ ہو جائیں تو پھر اس کی پرواز کسی کبوتر یا چڑیا کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کا مقابلہ پھر فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جبریل امین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو عالم ناسوت ہے، نیلے آسمان سے نیچے، یہ سارا ناسوت ہے۔ جبریل یہاں بھی آ سکتے ہیں، جبریل اس سے اوپر ملاکوت، اس سے بھی بڑا جہان ہے جس میں 7 جنت 7 جہنم ہے، یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ جبریل اس سے اوپر جہان عنکبوت ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اس سے اوپر جہان جبروت ہے، یہاں آ سکتے ہیں۔ جبروت کے اندر ہی یہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں جبریل امین کی انتہا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ جس طرح شکاری شکار پہ غالب آ جاتا ہے، مرد مومن ان لطائف کو زندہ کرتا ہے جو انسان کے اندر ہیں، یہ جسم سے نکلتے ہیں اور اتنی بلند پرواز رکھتے ہیں کہ جب یہ جسم سے نکلے، مخلوقیں انسان کی ناسوت کے عالم میں فرشتوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نہیں آتا۔ فرشتے کیوں؟ کیا حریفانہ کشاکش ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں ہم صدیوں سے، سالہ سال سے، ہزاروں لاکھوں سال سے ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکے۔ یہ 10-12 سال ہو گئے ہیں اسے اللہ اللہ کرتے، بار بار اوپر آ جاتا ہے، چڑھتے ہیں لیکن اس پہ غالب نہیں آ سکتے، مزید بلند پرواز رکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آگے جائے گا، جا کے خود ہی ختم ہو جائے گا نور سے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ جبریل امین کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ جبریل امین کو بھی حضرت انسان کراس کر جاتا ہے۔ جب سدرۃ المنتہا سے انسان اپنی اندر کی مخلوقوں کو کراس کرتا ہے، پھر اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں واقعی حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ صرف اگر جسم میں اگر خون گردش کر رہا ہے، جو اقبال کا میسج ہے، میں بالکل آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت حضرت انسان افضل نہیں ہے۔ جب تک انسان کی خودی زندہ نہیں ہوگی، انسان کی ہم شکل، انسان کے نائب، روح کی نائب 7 لطائف 7 جبرائیل کی صورت میں موجود ہیں، جب تک یہ ایک نور کی طاقت سے زندہ ہو کے پرواز نہیں کرتے اور جبرائیل کو وہاں سے کراس نہیں کرتے سدرۃ المنتہا سے، پھر حضرت انسان کی ان مخلوقوں کی طاقت اتنی ہے کہ اس سے اوپر والے جہانوں میں بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے، لاہوت میں بھی، اس سے اوپر والے جہان وحدت میں بھی، اس سے اوپر والے جہان احدیت میں جاتا ہے، روحانی طور پر پھر کعبہ قوسین کے مقام پر بھی چلا جاتا ہے، اور فرشتوں کو خبر بھی نہیں ہوتی
کہ حضرت انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. جشتے نہیں کنجش کو ہما مسکین نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن. اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی فرشتوں پر غالب آ جائیں، چاہتے ہیں آپ بھی بلند پرواز رکھیں، چاہتے ہیں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں، چاہتے ہیں فرشتوں کو خبر نہ ہو آپ کہاں پہنچے ہیں، تو پھر اپنے ان لطائف کو زندہ کرو جس کو اقبال نے خودی کہا ہے، جس کو اقبال نے شاہین کہا ہے. اس کی انیشیل سٹیج آپ کا قلب ہے. دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کریں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جب بھی موقع ملے دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ. نام محسوس ہو نفس پکڑ لیں اور دل کے اوپر ساتھ تصور کرتے رہیں. لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ ذکر قلب ہی نور پیدا کرے گا. یہی نور آپ کے خون میں، خون سے نسوں میں، نسوں سے آپ کی ان لطائف تک، ان شاہینوں تک، ان 7 جبرائیل تک پہنچ جائے گا، آپ کے اندر کو زندہ کرے گا. یہی آپ کا باطن فرشتوں کی طرح پرواز رکھے گا اور فرشتوں پہ غالب آ جائے گا اور وہاں پہنچ جائے گا جہاں فرشتوں کو خبر نہیں. یہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں رب تعالیٰ کی ذات ہے. اگر چاہتے ہیں یہ چیز عطا ہو تو اب بھی آزما کے دیکھ لو. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ